حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی چینل پاکستان سے ایام فاطمہ کی نشریات میں میں ہوں آپ کی میزبان شاہانہ سرور، اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، کیونکہ یہ ایام فاطمہ ہیں، اور یہ وہ ایام ہیں کہ جب ہم رسول خدا کی شہزادی بی بی فاطمۃ الزہرا کی شہادت کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ ہماری بہترین رہنمائی کرتی چلیں گی۔ بادل بنا دے مجھ کو مدینے کا اے خدا، بادل بنا دے مجھ کو مدینے کا اے خدا، میں تربت بطول پہ سایہ تو کر سکوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، ان ایام کے حوالے سے جیسا کہ ہم نے کل کی نشر میں بھی یہ دیکھا اور سنا کہ رسول خدا اپنی بیٹی شہزادی فاطمۃ الزہرا سے شدید محبت کرتے تھے۔ بی بی فاطمہ ان کا لخت جگر تھیں۔ ان کی شان میں رسول خدا بہت کچھ بیان کرتے تھے ہم لوگوں کے لیے، تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ اپنے عمل سے بھی رسول خدا یہ بتاتے رہتے تھے کہ کیا شان و منزلت ہے بی بی فاطمہ کی۔ اسی حوالے سے بی بی کا ایک لقب ہے ام ابیہا۔ یہ وہ لقب ہے کہ جب ہم اس کی تشریح کرنا چاہیں تو عقل نہیں سمجھ پاتی کہ یہ کیا لقب ہے۔ ام ابیہا یعنی باپ کی ماں۔ میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحبہ اپنی علمی گفتگو سے ہماری اس میں رہنمائی کریں، اس لقب کے حوالے سے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یوم شہادت پر تعزیت اور تسلیت پیش کرنا چاہتی ہوں، بلکہ آپ کے وسیلے سے، آپ کے توسط سے پوری دنیا میں جو آپ کے ناظرین پھیلے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور تمام ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تعزیت تسلیت پیش کرنا چاہتی ہوں۔ شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظیم شخصیت ہے۔ حضرت فاطمہ کہ مریم بھی ان سے کم ہے، مسیحا سے پوچھ لو۔ مریم بھی ان سے کم ہے، مسیحا سے پوچھ لو۔ خود حاجرہ کنیز ہے، سارہ سے پوچھ لو۔ اپنوں کا کیا ہے تذکرہ، آدھا سے پوچھ لو۔ جاؤ مباہلے میں نصارہ سے پوچھ لو کہ زہرا سی عورتیں ہیں نہ حیدر سے مرد ہیں، ختم الرسول کے بعد یہ زوجین فرد ہیں۔ مولا کائنات شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے فضائل اور مناقب کو ہمیشہ بیان کرتے رہے، لیکن ہم کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، لہٰذا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ہر موڑ پر دنیا کو بتایا، عالم اسلام کو بتایا کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظیم شخصیت کیا ہے، اور شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظیم خدمات کیا ہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی کونین کو کہا کرتے تھے ام ابیہا، یعنی اپنے باپ کی ماں۔ دیکھیں شاہانہ، مرد میں اور عورت میں ایک فطری کشش ہوا کرتی ہے۔ اچھا، وہ فطری کشش کسی بھی رشتے میں ہوا کرتی ہے۔ باپ اور بیٹی کا رشتہ، بھائی اور بہن کا رشتہ، ماں اور بیٹے کا رشتہ، بیٹی، یعنی ہمیں ہر رشتے میں وہ فطری کشش نظر آتی ہے۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گو کے ان تمام رشتوں سے محروم تھے، یعنی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں، مگر آپ کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بہت کم سن ہے، 5 یا 6 سال کی عمر ہے کہ مقام ابوا پر آپ کی والدہ گرامی حضرت آمنہ بنت وہب کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ ایک اتنی بڑی کمی تھی، اور دوسری جانب یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی ایک طرح سے تصدیق بھی ہے کہ نہ آپ کو باپ ملا، نہ آپ کو ماں ملی، نہ کوئی چاہنے والا ملا، نہ کوئی مکتب ملا، نہ مدرسہ ملا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وجہ تخلیق کائنات کہلائے۔ تو بالکل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب ان کی پہلی زوجہ یعنی ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ بھی آ کر آئیں، تو روایت یہ کہتی ہے کہ ام المومنین ہر مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دمساز قرار پائیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ علق کی جب پہلی 5 آیات غار حرا کی بلندیوں میں نازل ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ مجسم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی جانب آئے اور کہا کہ مجھے ردا اڑا دو، مجھے ردا اڑا دو، چادر اڑا دو۔ اور جناب ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ نے ایک عظیم جملہ کہا کہ اے محمد، آپ کو خدا ضائع نہیں جانے دے گا، اس لیے کہ آپ یتیموں کے سرپرست ہیں، آپ کا روئے انور کو دیکھ کر بارش کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ تو جناب ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ جب دنیا سے تشریف لے گئیں تو ایک چھوٹی سی بچی، یعنی عالم اسلام کے واسطے 2 ہی چیزیں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ نے چھوڑی تھی۔ ایک یہ مذہب اسلام جس کی رگوں میں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی دولت خون بن کر دوڑ رہی ہے، اور دوسری وہ بچی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مجسمہ مہر و محبت تھی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ ایسی محبت کا سلوک کیا شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا نے کہ جب مکے کے لوگوں نے کہا تو کہا کہ بے اختیار کہا کہ یہ تو اپنے باپ کی ماں محسوس ہوتی ہے۔ یعنی اتنی محبت، اتنی اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا ہر موقع پر ڈھال بن کر کھڑی رہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاطمہ زہرا مدینہ منورہ میں آئیں، سب کے اذہان فکر میں موجود ہے کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا عقد ہو گیا مولا کائنات علی مرتضیٰ سے۔ تو یہ دونوں شخصیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جس طرح سے پروانے کے گرد شمع کے گرد پروانہ چکر کاٹتا ہے، بالکل اسی طرح سے ہمیں یہ 2 شخصیات نظر آتی ہیں۔ ہمیں کہنا چاہیے کہ در حقیقت شمع رسالت کے پروانے یہی 2 شخصیات ہیں۔ بے شک بے شک، کیا شان بیان کی آپ نے، ماشاءاللہ آپا، جزاک اللہ۔ آپا، ایام فاطمہ کا مطلب تو آپ نے کل ہمیں نشر میں سمجھایا، لیکن میں چاہوں گی کہ آج آپ بیان کریں کہ اس کو بنانے کی اہمیت کیا ہے، ہم کیوں اس کو مناتے ہیں؟ دیکھیں، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی یوم شہادت کو بیان کرنا اور شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کی مظلومیت کو بیان کرنا، علماء دین فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر میں پہلی رات علی مرتضیٰ تشریف لائیں تو کبھی شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مصائب کو بیان کرنے میں بخل سے کام نہ لینا۔ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی یہ ایام فاطمیہ منانے کی غرض و غایت، ایام فاطمیہ منانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب ظہور سے قریب ترین زمانے میں ہم پہنچتے جائیں گے تو علماء فرماتے ہیں کہ خیمے صرف 2 ہوں گے، آپشن صرف 2 ہوں گے، یا حسینیت کا آپشن ہوگا یا یزیدیت کا آپشن ہوگا، یا حسینیت کا خیمہ ہوگا یا یزیدیت کا خیمہ ہوگا۔ حق اور باطل ہمیں صاف صاف نظر آنے لگے گا۔ تو در حقیقت شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ہم جب شہادت کو بیان کیا کرتے ہیں تو در حقیقت باطل قوتوں کے چہرے سے نقاب پلٹتے ہیں، ان باطل قوتوں کے جن کا ہم پہلے نام بھی نہیں لے سکتے تھے، مگر آج نہ صرف یہ کہ ان کا کردار معلوم ہے، نہ صرف یہ کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بابا کے بعد کیوں کہنا پڑا کہ بابا میرے اوپر اتنے مصائب پڑے کہ اگر وہ روز روشن پر پڑھتے تو تاریک سیاراتوں میں تبدیل ہو جاتے، تو ہمیں در حقیقت وہ تمام تر مصائب معلوم ہوتے ہیں ان ایام فاطمیہ کے ذریعے سے۔ بے شک بے شک، ایام فاطمہ کا تذکرہ ہو اور باغ فدق کا تذکرہ نہ ہو، یہ ناممکن سی بات ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ باغ فدق کے معاملے میں کچھ روشنی ڈالیں۔
جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے والد گرامی، والد محترم نے اچھا روایت یہ کہتی ہے کہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت کچھ، جو کچھ ان کے پاس دولت دنیا میں تھا وہ لے کر آئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان بنا کر نفوس کا تزکیہ کر کے ہمیں صاحب ایمان بنایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو اس کا اجر نہیں دے سکتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے، یعنی کسی کے پاس کوئی باغ کے کاغذات تھے، کسی کے پاس کوئی زمین کا ہبہ نامہ تھا، کسی کے پاس کوئی اشرفیاں تھی، کوئی سونا تھا، کوئی چاندی تھا، سب نے لا کر رسول کے قدموں پہ ڈھیر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی پروردگار عالم کا انتظار کیا، اور جب وحی آئی تو ارشاد ہوا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دو اے رسول کہ میں تم سے کچھ بھی اجر رسالت نہیں طلب کرتا سوائے اس کے کہ میرے اہل قربہ سے مودت رکھو۔ اور جب مسلمانوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آیت کی نزول کے بعد، کہ یہ اہل قربہ کون سے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فاطمہ ہیں، علی ہیں، اور ان کے دونوں بچے حسن اور حسین ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ خیبر کو فتح کر لیا اور وہاں سے واپس پلٹے تو یہ فدق یہودیوں کے باغات تھے کچھ، جو کہ خیبر سے باہر تھے، کچھ فاصلے پر تھے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ سورہ حشر میں رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں رعب داخل کر دیا، یعنی ان یہودیوں نے، انہوں نے یہ سوچا کہ وہ یہودی جو کہ بڑے نامی گرامی تھے، بڑے پہلوان تھے، جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ نہ کر سکے تو وہ اگر ہمارا مقابلہ، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے، لہٰذا وہ فدق لے کر آئے، اس باغ کے کاغذات لے کر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو آپ قبول فرما لیجئے اور ہم آپ کو جزیہ دینے پر تیار ہیں۔ تو قرآن مجید میں اس آیت کا نزول ہوا کہ اس میں نہ تمہارے گھڑ سواروں نے کام کیا ہے، نہ اس میں تمہارے پیادوں نے کام کیا ہے، ہم جس کو چاہیں گے اس کو وہ دے دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس باغ فدق کو شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دے دیا تھا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو وہ باغ فدق شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے چھین لیا گیا، جس طرح سے خلافت کو غصب کر لیا گیا بالکل ویسے ہی فدق کو چھین لیا گیا۔ تو شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فدق کے لیے سوال کیا دربار میں جا کر، اور ایک طرح سے سوال نہیں کیا بلکہ تین طریقے سے سوال کیا۔ یعنی پہلا سوال یہ کیا کہ میرے بابا کی میراث مجھ کو دو، تو دربار خلافت سے ایک گڑھی ہوئی حدیث شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کے پاس کے سامنے سنا دی گئی کہ ہم گروہ انبیاء نہ میراث رکھتے ہیں نہ میراث چھوڑتے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ میرے بابا نے مجھے ہبہ کیا تھا، ہبہ نامہ پیش کیا، جب اس کو بھی مسترد کر دیا تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ اچھا اگر میراث نہیں دیتے، ہبہ نہیں دیتے تو خمس تمہارے اوپر واجب اور لازم ہے، تم وہ خمس کے روح سے مجھے باغ فدق دو۔ تو اسی طرح جناب فاطمہ الزہرا کے اس دعوے کو بھی رد کر دیا گیا۔ ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ فاطمہ زہرا نے یہ دعوے کو دربار میں پیش کیوں کیا تھا؟ فاطمہ زہرا کو کچھ نہیں لینا دینا تھا باغ فدق سے۔ فاطمہ زہرا جو کچھ بھی آمدنی باغ فدق سے آیا کرتی تھی، شہزادی کونین اسے یتیموں پر، مسکینوں پر، اسیروں پر خرچ کر دیا کرتی تھی، مگر فاطمہ زہرا کو باطل قوتوں کے چہرے پر سے نقاب پلٹنا تھا۔ اسی لیے شہزادی کونین دربار میں گئیں اور فاطمہ زہرا نے فدق کے واسطے سوال کو بلند کیا۔ آپ ایسا کیا تھا باغ فدق میں جو یہ دشمنان اہل بیت لینے کے لیے اور انکار مستقل کر رہے تھے کہ یہ آپ کا ہے ہی نہیں؟ ایسا کیا ہے باغ فدق؟ باغ فدق ہم کہتے ہیں کہ ایک باغ تھا، لیکن یہ در حقیقت کئی باغوں کا مجموعہ تھا، اور ان باغوں سے آمدنی کثیر آیا کرتی تھی۔ وہ آمدنی جو کہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کبھی اپنے اوپر یا اپنے گھر پر خرچ نہیں کیا کرتی تھی، وہ فاطمہ زہرا جن کی
چادر میں پیون پہ پیون لگے ہوں وہ شہزادی کونین کیوں اس آمدنی کو خرچ کریں گی؟ لیکن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے سوال کیا، اور جن لوگوں نے فدق کو غصب کیا تھا ان کے سامنے سوال کر کے در حقیقت اس حقیقت کو آشکار کر دیا کہ کس نے فدق کے اوپر قبضہ کیا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں خلیفہ وقت، مسلمانوں کے خلیفہ وقت ہونے کی حیثیت سے، کہ آپ کو فدق واپس کر دوں۔ آپ فدق کا حدود اربع بتائیے، رقبہ بتائیے، میں آپ کو فدق واپس کر دیتا ہوں۔ شہزادی مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، جو کچھ شرق اور غرب میں ہے، وہ سب کچھ ہماری دادی جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق ہے۔ اب ہارون رشید سوچ میں پڑ گیا، کہا کہ اگر اتنا کچھ دینا پڑ گیا تو پھر میری اپنی سلطنت بھی چلی جائے گی۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو حق نہیں ملا، اور سادات کرام کو آج تک حق نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود یہ فدق جو ہے یہ حق اور باطل کے درمیان میں ایک دیوار ہے۔ بے شک بے شک، رسول خدا اپنی زندگی میں ہر موقع پہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ میری بیٹی کی کیا اہمیت ہے، لیکن ان کے وصال کے بعد ہی ان کے اصحاب کا اتنا شدید رد عمل، کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی دشمنی کیا تھی؟ ان کی دشمنی بی بی فاطمہ سے تھی، یا یہ دشمنی کی وجہ مولا کائنات تھے؟ مولا کائنات علی مرتضیٰ نے کئی مرتبہ اس ظالم دنیا کو طلاق دی، بے شک، کہا کہ بکری کے چھینک سے کے برابر بھی میرے نزدیک اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے۔ تو تمام تر دنیا طلب، تمام تر دنیا پرست مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ اچھا، وہ مکہ اور مدینہ کے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درپے آزار تھے لوگ، مگر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار چلتی تھی اور لوگوں کے سر قلم ہوا کرتے تھے، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دائرہ اسلام پھیلتا گیا، اسلام کی اشاعت ہوتی گئی۔ تو ایک جانب لوگوں کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بھی دشمنی تھی، دوسری جانب کیونکہ فاطمہ زہرا علی کی زوجہ تھیں، لہٰذا شہزادی کونین کے فضائل اور مناقب کا کیا کہنا، جن کے لیے تطہیر کی آیت قرآن میں نازل ہو گئی، جن کو مباہلے کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ لے گئے ہوں، تو بہت زیادہ فضائل اور مناقب تھے۔ تو یہ تمام باتیں مل کر ہمیں سقیفہ میں نظر آتی ہیں، اور انہوں نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا، محسن کی شہادت ہوئی، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کو رو رو کر کہنا پڑا کہ مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر وہ روز روشن پر پڑتے تو تاریک سے راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ بے شک، جزاک اللہ آپا، آپ نے تمام تر سوالوں کے جوابات سے ہماری بہترین رہنمائی کی۔ عزت داران امام حسین، آج کی نشریات کا اختتام اسی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔